اور خاص طور پر وہ شجرتن، اور وہ درخت یعنی زیتون کا درخت، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے. طور کا معنی پہاڑ بھی کیا جاتا ہے اور سینا کا معنی مبارک. مجاہد نے اس کا معنی مبارک کیا ہے، اکرمہ نے اچھا اور خوبصورت کیا ہے، اور سریانی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو بھی سینا کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کوہ طور واقع ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے، مصر اور ایلا کے درمیان کا علاقہ، کہ وہ زمین اس کی اصل پیدائش کی جگہ ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، جو تیل اگاتا ہے. اب مٹی کے اندر سے ایسے پھل پیدا ہو رہے ہیں کہ جن سے تیل نکلتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے. صبغ رنگ کو کہتے ہیں، صبغت اللہ، صبغ رنگنے کو کہتے ہیں. تو سالن بھی روٹی کو کیا کرتا ہے؟ رنگ دیتا ہے اس میں، اگر آپ اس کو ڈبوئے تو بعض جگہوں پر زیتون کا تیل روٹی کھانے کے لیے بطور سالن کے کام دیتا ہے. للآکلین، آکل کی جمع، کھانے والوں کے لیے. یہاں پر خاص طور پر زیتون کے درخت کا ذکر کیا گیا. زیتون کا درخت عام درختوں کے مقابلے میں بہت طویل عمر پاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب بھی بعض 2000 سال پرانے درخت زیتون کے یروشلم میں پائے جاتے ہیں، ماؤنٹ آف اولیوز پر موجود ہیں اب بھی. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین بننے کے بعد جو ابتدا میں چیزیں اگی ان میں زیتون بھی شامل تھا. اسپین میں کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کیا گیا کہ وہاں زیتون کے جو بیج تھے وہ 8000 سال پرانے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قدیم زمانے سے یہ درخت اگایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کھجور کی طرح ایور گرین درخت ہے اور گرم موسم میں ہی پھلتا پھولتا ہے. تقریباً 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے، اور اس کے پتے گرے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں. ایوریج عمر اس کی 500 سال ہوتی ہے، یعنی عام جو درخت ہوتا ہے. اور اچھے درخت جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی سروائیو کرتے ہیں. اور اس کے پتے جو ہیں وہ 2-3 سال کے بعد نئے آتے ہیں. اور اگر اس درخت کو کاٹ بھی دیا جائے اور جڑیں باقی ہوں تو دوبارہ اگ جاتا ہے، اور 4 سال کی عمر میں پھل دینے لگتا ہے. کس قدر فائدے کی چیز ہے کہ اگر 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، 500 سال اور 1000 سال تک یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس کو قرآن میں مبارک بھی کہا گیا ہے. سورۃ النور میں آتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یعنی خیر و برکت والا درخت، زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے. سورۃ النور آیت 35. اور پھر یہ ہے کہ مختلف سائزز و مختلف رنگوں اور مختلف قسم کے شکلوں میں اس کا پھل ہوتا ہے. اور یہاں قرآن مجید میں خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر ہے. تنبت بالدہن، دہن یعنی تیل لے کے اگتا ہے. اور تیل جو ہے وہ زیتون کے پھلوں کو نچوڑ کے نکالا جاتا ہے. اور سب سے بہترین اس کا نچوڑ جو ہے وہ پہلا نچوڑ ہوتا ہے، جس کو ایکسٹرا ورجن کہتے ہیں، سب سے کم پروسیسڈ ہوتا ہے. اور پھر ورجن جو ہے دوسرا نچوڑ، پھر پیور جو ہے فلٹرڈ اور ریفائنڈ ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا لائٹ ہوتا ہے جو سب سے آخری نچوڑ ہوتا ہے، یعنی بار بار اس کے اندر سے تیل نکلتا چلا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل بیسڈ ہے تو اس لیے اس میں کیلسٹرول نہیں ہوتا، اور اس میں اپنی جو اس کی خصوصیات ہیں یا غذائیت ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، جیسے وٹامنز وغیرہ ہیں. اور یہ واحد تیل ہے کہ جس کو آپ بغیر کسی اور چیز کے پی بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دوسرے تیل یا گھی وغیرہ لیں تو ان کو بغیر کسی چیز کے مکس کیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سے لوگ زیتون کا تیل غذا اور علاج اور دوا کے طور پر ڈائریکٹلی پیتے بھی ہیں، یعنی انٹیک اس کا ویسے بھی لیتے، اور بہت سی بیماریوں میں اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے. خصوصاً کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو بیماریاں السر وغیرہ ہے اس کو یہ کیور بھی کرتا ہے. دل کی بیماریوں کے لیے بھی رسک کم ہوتا ہے اگر اس کا آئل جو ہے استعمال کیا جائے، اور بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، اور بہت سے وٹامنز وغیرہ بھی ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر اس کے جو فائدے بتاتے ہیں کہ صبغ للآکلین ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں اچھی صحت اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے عطا کی ہے.